बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई भी इनकलाबी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है, हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं कि जिसमें हमारे लिए सीखने को कुछ ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर तरह के मसाइल और उनके सलूशन से भरी पड़ी है। देखिए, हम बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स की बात सुनते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं और उनकी कही हुई बातों पर वाह वाह करते हैं। वो जो कामयाब लोग हैं, उनकी बातें, उनकी मिसालें, उनकी ज़िंदगी के पहलू हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह उन्होंने नामसाइब हालात में अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को इनकरेज किया और वो कामयाबी हासिल की। उन्होंने किस तरह उन्होंने मुसीबतों का मुकाबला किया। देखें, उन सारे मोटिवेशन की बातें सुनने की बजाय हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को स्पेशली इनिशियल स्टेज पर, जब वो छोटे हैं, उस स्टेज पर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को किस तरह बसर किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ये मसला आया तो उन्होंने इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया। अगर उन पर लोगों ने तंग किया, गिरा, तो फिर उन्होंने किस तरह अपने आप को वहाँ से निकाला। अगर ताइफ के बच्चों ने उन पर पत्थर बरसाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को किस तरह वहाँ से निकाला। अगर लोगों ने, मक्का ने, कफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जुल्म और सितम ढाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने आप को और अपने सहाबा को उस सिचुएशन से निकाला, उनको किस तरह डील किया, कफ़ार मक्का को किस तरह हैंडल किया। ये सारी सिचुएशंस हमें अपने बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी अमली ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाकर उस पर अमल पैरा हों और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं, इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। देखें, नफ्सियात कहती है, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप बच्चे को इनिशियल स्टेज पर समझाना शुरू करेंगे, हल्की हल्की उसकी कांट छांट करनी शुरू करेंगे प्यार और मोहब्बत के साथ, तो वो सीख जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। क्योंकि उस वक्त उसके अंदर ईगो नहीं होती, उसके अंदर अना डेवलप नहीं होती। लेकिन जब आप उसको छोटी और इनिशियल एज पर नहीं समझाते, ये कहते हैं कि ये अभी छोटा है, जब ये बड़ा होगा हम इसको तब समझाएंगे। और जब वो बच्चा या बच्ची अपने टीन एज को जाते हैं, 12 या 13 साल की उम्र को पहुंचते हैं, तो उनकी जो आदतें बचपन में बनी थी, उनकी जो ख्वाहिशात जो बचपन में बन गई थी, वो इस वक्त तक, वो 12 या 13 साल की उम्र तक आते आते पुख्ता हो चुकी होंगी, मजबूत हो चुकी होंगी। जब आप उनको समझाएंगे कि बेटा ये काम नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा करना है, फिर वो अपना रद्द अमल देंगे, वो अपना रिएक्शंस देंगे, वो अपनी इंसल्ट फील करेंगे। उस वक्त उनके अंदर ईगो और उनकी अना डेवलप हो चुकी होगी। वो कहेंगे कि ये हमारी इंसल्ट है, हमें ये इस तरह समझा रहे हैं। अगर आप बच्चों को इनिशियल लेवल पर समझाएंगे, छोटी उम्र में ही, साथ अगर वो कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं तो साथ उनकी रहनुमाई करते जाएंगे प्यार और मोहब्बत के साथ। और जब वो 12-13 साल तक पहुँचेंगे तो वो इजीली बग़ैर कोई रद्द अमल दिए वो समझ जाएंगे, वो सीख जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इनिशियल स्टेज पर ही, बचपन में ही बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताएं। देखिए, ये हमारे मुकर्रर, ये जो 5 जमातें भी पास नहीं, ये मनगढ़ंत किस्से जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं, वो डाल के वो सुनाते हैं, जिससे बच्चे, बड़े,
بیزار ہو جاتے ہیں۔ وہ دین سے بیزاری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 5 جماعتیں فیل ہمارے مقرر بیٹھے ہوئے ہیں ممبر رسولوں پر، جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کو علمی طور پر اپڈیٹ نہیں کرنا، ہم نے علم گین نہیں کرنا، ہم نے علم حاصل نہیں کرنا، جنہوں نے قسم کھائی ہے، جب وہ من گڑت قصے سناتے ہیں یہ جو ہماری جنریشنز کو، اور جو پہلے ہیں، جو میری عمر کے ہیں، جو بڑے ہیں یا جو چھوٹے ہیں، جب ان کو یہ من گڑت قصے سناتے ہیں اور جب وہ قصے سن کر عملی زندگی میں آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو قصے ہمیں امام مسجد نے سنائے تھے، آیا کہ ان کی کچھ حقیقت ہے؟ آیا کہ اسلام جو مذہب اسلام ہے ہمارا اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا اس کا کچھ ریلیشن ہماری سوسائٹی میں ہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ٹوٹلی من گھڑت قصے ہیں تو وہ بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان مقرر کی باتیں سننے سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ان سے بیزار ہوتے ہیں تو جو اوریجنل ہیں، جو جینون ہیں، جو تحقیق کر کے بولتے ہیں، پھر وہ ان کی باتیں بھی نہیں سنتے۔ تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایسے من گرز قصے سنانے کی بجائے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، جس طرح انہوں نے ہر سچویشنز کو ہینڈل کیا، یہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے پڑیں، اسرائیل تباہ ہو، اسرائیل برباد ہو، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے۔ دیکھیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دیکھیں، جو کمزور ہوتا ہے اس کی غیرت شرمندگی پر ختم ہوتی ہے۔ غیرت یہ نہیں کہ آپ جذباتی ہو کر، ایموشنل ہو کر آپ بڑکے مارنا شروع کر دیں، نعرے لگانا شروع کر دیں، پرتشدد ہو جائیں، اور جو طاقتور ہے، جو ظالم ہے، وہ آپ کے اسی ایموشنز کا فائدہ اٹھا کر آپ کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دے، وہ آپ کی نسلوں کو تنگ کرے، وہ آپ کی نسلیں ختم کر دے۔ یہ غیرت نہیں ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کون سے مسائل اور مصائب نہیں آئے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے کی زندگی پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی ایسی مصیبت اور مشکل نہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں برداشت کیا، نہیں جھیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے آپ پر کون سی مصیبت جو کفار مکہ نے نہیں ڈائی، کہ صحابہ کو صحرا کی تپتی ریت پر لٹا کر ان پر انگارے رکھے گئے، ان کو تکلیفیں دی گئی، جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا، جلتے ہوئے ابلتے ہوئے آئل میں ڈالا گیا ان کو۔ وہ جب صحابہ اکرام چیخیں مارتے تھے تو کفار مکہ کا یہ بڑا مشغلہ تھا، وہ انجوائے کرتے تھے، وہ سیلیبریٹ کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحابہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر اونٹوں کو دوڑا دیتے تھے مخالف سمت پر، اور جب صحابہ چیختے تھے تو وہ انجوائے کرتے تھے، وہ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اتنی تکلیفیں دی۔ شیب ابی طالب پڑھ لیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ 3 سال ادھر محصور رہے۔ کفار مکہ نے ان پر کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور مکہ میں ایک پلے کارڈ لٹکا دیا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلقات رکھے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ آپ کے چاچا کے ساتھ کفار مکہ آپ کے چاچا کے ساتھ مطالبہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہی۔ آپ اعلان جنگ کر دیتے، لیکن آپ ڈیفینسو رہے، آپ نے دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ آپ اس وقت بھی دعا کر دیتے، ابو جہل بن خشام، عتبہ خشام، ابو سفیان اور قبیلہ بنو نوفل اور قبیلہ بنو امیہ والے، یہ تو ٹک نہیں سکتے تھے۔ اللہ پاک کی نصرت اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن آپ نے دفاعی حکمت عملی اپنائی، آپ ڈیفینسو رہے۔
کس کے لیے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پہلے پاور گین کرنی پڑتی ہے، ایک ایولیشن کے تحت کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کیا، ان کے اندر سے، ان کے دلوں سے اندر سے بتوں کی جو محبت سی وہ نکالی، ان کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت ڈالی، ان کے دلوں میں مکہ کے سرداروں کا خوف نکالا اور اللہ کا توکل ان کے دلوں میں ڈالا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو انقلابی بنایا۔ آپ نے ہجرت مدینہ کی، آپ نے وہاں جا کر ایک اسٹیٹ بنائی، کن کے ساتھ مل کر؟ یہودیوں کے ساتھ مل کر۔ آپ نے اپنے صحابہ کو امپاور کیا، آپ نے مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات بنائے، اپنے یہودیوں کے ساتھ مل کر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور آپ اس ریاست کے سربراہ بنے، اور آپ اس ریاست میں جو بھی مسائل آتے تھے آخری فیصلہ اور حتمی فیصلہ آپ کرتے تھے۔ آپ نے سب کے ساتھ تعلقات استوار کیے، آپ نے اپنے صحابہ کو امپاور کیا، غزوات کیے، اور پھر آپ نے مکہ فتح کیا، وہ مکہ جہاں آپ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ گرائے گئے۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں، ہم لرن کریں کہ ہمیں سب سے پہلے علمی طور پر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا، معاشی طور پر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا، پھر ہم یہ ظالم نظام کے خلاف مقابلہ کر سکیں گے، پھر ہم ظالم نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے، پھر یہ اسرائیل، امریکہ، یہ جتنی بھی یہودی لابی ہے اس کے خلاف برابری کی سطح پر بات کر سکیں گے، جب ہم علمی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر مضبوط ہوں گے، پھر جا کے ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ حالی دعاؤں سے اور حالی بد دعاؤں سے امریکہ کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑنے والے، اسرائیل تباہ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں بد اخلاق، بد لحاظ، ملاوٹ کرنے والے، کم تولنے والے، بدتمیز لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا ملاوٹ کرنے والے کی دعا یا بد دعا قبول ہوتی ہے؟ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان پر رحمت اور نصرت نہیں اترتی، ان پر عذاب اترتا ہے، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آؤ ہم مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں کہ انہوں نے جب ان پر کوئی تکلیف آتی تھی وہ اس کا کس طرح حل نکالتے تھے، جب ان پر خوشی آتی تھی وہ اس کا کس طرح اظہار کرتے تھے، جب مکہ والے، جب ایلیٹ کلاس اس وقت کی ان پر پریشر ڈالتی تھی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتی تھی، تو وہ کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کرتے تھے۔ ہم اس کو سیکھیں، ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو اس دنیا میں بھی کامیاب کریں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔